حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب بابا صاحب کے شیخ ہیں اور حضرت خواجہ غلام فرید کے حضرت خواجہ غریب نواز کے بڑے لاڈلے مرید ہیں. ٹھیک ہے. لکھا ہے کہ آپ ہر رات ایک مخصوص مقدار میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے. اللہ حضرت جی یاد رکھیے گا قطب صاحب کا ایک درود ایک طرف اور میرا کروڑ بار پڑھا بھی ایک کو نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک عاشق کا درود تھا. جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں غرضیں بھی ہوتی ہیں، خواہشیں بھی ہوتی ہیں، آرزویں بھی ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے. لیکن جب عاشق پڑھتا ہے نا تو پھر اس میں صرف محبوب ہی ہوتا ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہوتا، اس میں صرف محبوب ہوتا ہے. کوئی خواہش نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی غایت نہیں ہوتی، اس میں صرف محبوب ہوتا ہے. اسی لیے تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے. تو پھر جو عاشق ہوتا ہے پھر وہ عاشق تو پھر عاشق ہی ہوتا ہے، عاشق تو پھر عاشق ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، صرف ہوتا ہے تو محبوب ہوتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ ہمارا کروڑ بار پڑھا ایک طرف اور قطب صاحب کا جو ایک بار پڑھا ہم اس کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اس میں چا جنت دی نیکو کارن ڈر دوزخ دا بدکارن، چا جنت دی نیکو کارن. یہ بخاری شریف کی بڑی طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آرڈر تو جنت کا ہوگا لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جنت کے باہر کھڑے ہوں گے. آرڈر ان کو جنت کا ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے. فرشتے آ کے ان سے کہیں گے بھائی خوش نصیب ہو تمہیں جنت کا آرڈر ہو گیا تو جا کیوں نہیں رہے؟ تو کہیں گے جنت میں جانا ہمارے عشق کی توہین ہے. کیونکہ لوگ سوتے تھے اور ہم جاگتے تھے تو کیا ہم جنت کے لیے جاگتے تھے؟ لوگ کھاتے تھے اور ہم بھوکے رہتے تھے تو کیا ہم جنت کے لیے بھوکے رہتے تھے؟ لوگ لغویات میں مشغول تھے، ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کیا تو کیا ہم نے جنت کے لیے دیا؟ نہیں، ہم نے جنت کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم نے جنت والے کے لیے کیا ہے. ہم نہیں جنت میں، یہ ہماری عشق کی توہین ہے. تو لکھا ہے کہ جنت اللہ کے دیدار کے لیے جنت میں جانا شرط ہے، لازم ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کہیں گے ہم نے جانا نہیں. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب کریم کچھ تیرے دیوانے ہیں جن کو حکم تو جنت کا ہے وہ جنت میں نہیں جا رہے. وہ کہہ رہے ہم نے سارا کچھ جنت کے لیے نہیں کیا، ہم نے جنت والے کے لیے کیا، تو ہم نہیں جنت میں جائیں گے. اب کیونکہ دیدار کے لیے جنت میں جانا شرط ہے. اب پھر ہوگا کیا؟ حکم الہی سے نا ان عشاق کو فرشتے نورانی سنگل بہنے ڈالیں گے، ان کو نورانی سنگل ڈالیں گے اور وہ ان کو نا جنت میں کھینچیں گے. اور وہ کیا ہوگا؟ جو عشاق ہیں وہ جنت سے باہر بھاگیں گے، وہ پھر کھینچیں گے، وہ پھر اب ظاہر ہے جی فرشتوں کی طاقت میں اللہ کی طاقت ہوگی اور وہ ان کو کھینچنے میں کامیاب ہوں گے اور ان کو کھینچ کے نا جنت کے وسط میں لے آئیں گے. وہ لکھا جب وہ عشاق جنت کے وسط میں آئیں گے نا تو پھر حجابات اٹھا دیے جائیں گے. وہ لکھا ہے پھر وہ دیوانے اللہ کی دید میں مستغرق ہو جائیں گے. وہ لکھا ہے پھر اس وقت دید کا یہ عالم ہوگا کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. سارے اس طرح کھڑے ہو گئے نا تو وہ دیکھنے میں 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. اس لیے پھر کسی نے کیا کہا؟ چاہ جنت دی نیکو کارن ڈر دوزخ دا بدکارن، چاہ جنت دی نیکو کارن ڈر دوزخ دا بدکارن، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا. اس لیے کوشش کیا کرو یار دونوں کو ملانے کی، یہ نہ ہو صرف زبان پڑے. اور قسم ہے جس دن یہ پڑھنے میں کامیاب ہو گیا نا پھر وہ اس دن پھر اس کو بلائی مدینے میں لیں گے. جسم ادھر ہی ہوگا لیکن یہ انہی کے پاس رہے گا جا کے. ہاں آدم چشتی نے کہا، میں کو لطیفہ تو نہیں سنا رہا، آدم چشتی نے کہا بھی، آپ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. جس دن یہ پڑھن لگ پے نا انہوں پھر انہوں نے بلا ہی اتنے لینا.
یہ جسم ادھر ہی رہے گا اور یہ ادھر رہے گا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. اسی لیے میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو مدینہ ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتے دل ایتھے ہوندا ہے, اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ ہی ہوتے ہیں. جسم ادھر ہوتا ہے لیکن دل کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. اس لیے کوشش فرمایا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی میں کو بہت ہی پڑھتا ہوں, بلکہ بہت بھی نہیں پڑھتا ہوں, لیکن بس کوشش کرتا ہوں جب بھی پڑھوں نا دونوں کو ملا کے پڑھوں, دونوں کو ملا کے پڑھوں. آپ بھی کوشش فرمایا کریں کہ ملا کے پڑھا کریں, آپ کو خود لطف آئے گا. مجھے اکثر احباب نا, میں آج صرف وہ شاہ صاحب نے سادات نے میں پگ بن لی, میں پگ بہت کم باندھتا ہوں. وہ حلیہ شلیہ ویک کے نا وہ باتیں شاتے بھی اس طرح کی, لوگ سمجھیں کو بڑا پہنچیا تھا بابا ہے. تو اکثر پھر کچھ لوگ اس طرح کی باتیں میں پوچھ لیتے ہیں جن کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی. مجھے اکثر نا لوگ پوچھتے ہیں اسپیشلی نوجوان کہ حضرت صاحب وہ اسم اعظم دسو, تو میں کہنا جی ایڈا مینوں اسم اعظم آندا ہوندا تے میں ضرور سڑک تے دھکے کھانے, میرا بھی کتے آستانہ ہوندا, میرے بھی کوئی مرید ہوندے ہیں. اگر مجھے اسم اعظم آتا تو میں روز سڑکوں پہ دھکے کھاؤں گا. آج کلر کار کل جناب اوتھے ٹر جانا ہے, انہوں کی کہندے ہو یہ ایبٹ آباد والی سائڈ پہ, پرسوں میں نے مظفر آباد چلے جانا. جیڈا مینوں اسم اعظم آندا ہے تو میں ضرور پہ کجل مان رہی, میں بھی کتے آستانہ بنا کے پاواں. لیکن کسی نے بات بتائی تھی بڑی کمال کی, وہ میں آپ کو بتائی دیتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو, اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو, اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا. محمد محمد میں کہتا رہا, محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. بدقسمتی ہماری یہ ہے, ہمیں کو یہ بتایا نا جی خوشاب ایک چھپڑ ہے تو میں اتنے نہا کے آیا تھا میں ٹھیک ہو گیا, اسی سارے نے نہانا پڑ جانا. یہ ہماری بد نصیبی ہے. ہمیں کو آ کے بتایا نا کہ سرگودے جی کا نالا ہے تو میں وہ نہاتا تو میں ٹھیک ہو گیا, اسی سارے نے نالے سے نہانا پڑ جانا. لیکن درود نہیں پڑھنے کو تیار کوئی بھی. درود پڑھنے کو اللہ ایک بار درود پڑھو 10 رحمتیں. اللہ کی قسم ہے صرف یقین پیدا کرو, بڑا زور ہے اس میں, بڑا زور ہے اس میں, صرف یقین پیدا کرو. لکھا ہے مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اب سینی عرب میں جلوہ گر تھے, اس ایک سائڈ پہ آپ ہیں, دوسری سائڈ پہ بڑے بڑے کافر بیٹھے ہیں. ایک بھکاری آ گیا, ظاہر ہے جی ادھر فقر تھا, فقر کے تاجدار تھے, اور وہ فقر آخری سانس تک اسی طرح قائم دائم رہا. یہ نہیں جب خلیفہ بنے تو فقر کا دامن چھوڑ دیا, نہیں, تب بھی لکھا ہے کہ آپ کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کے ہوا میں ذوالفقار لہراتے ہوئے اعلان فرما رہے تھے, ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی تلوار نہ بیچتا ہے. یہ نہیں خلافت آئی تو حالات بدل گئے, امیری اختیار کر لی, نہیں, ابتدا سے لے کر انتہا تک فقر کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا رکھا. یہ نہیں کہ خلافت آئی تو حالات بدل گئے, نہیں, تب بھی اسی طرح ہے. وہ لکھا ہے حضرت مولا مشکل کشا باہر بیٹھے تھے, ایک فقیر نے آ کے آپ کے در مبارک پہ دستک دی. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. پہلے وہ فقیر حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں گیا. آپ نے فرمایا میں تو خود دنیا کو 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں, میں تجھے کیا دوں. ہاں یہ ہے وہ جو سامنے گھر دکھائی دے رہے ہیں نا, جا تجھے تیری سوچ سے بھی زیادہ دیا جائے گا. وہ گیا, اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولا. امام نے بڑا ہی عطا فرمایا, امام نے بڑا ہی عطا فرمایا. امام کی عطائیں دیکھ کے نا اس کے دل میں خیال آ گیا, وہ میں نہیں دوروں آیا ہوں تو مینوں اینا دے چھڑیا ہے, جڑا سامنے بیٹھا ہے انہوں مجھ دے کوئی نہیں. میں اتنی دور سے آیا تو مجھے اتنا دے دیا, وہ جو سامنے بیٹھا ہے ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. وہ فقیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, حضرت میں تو اتنی دور سے چل کے آیا, جھولیاں بھر بھر کے دے دیا, تو جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو بھی کبھی پوچھ لیا کریں. آپ نے فرمایا تو جانتا ہے جو سامنے بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیر خدا علی المرتضی ہیں, اور میں ان کا بیٹا حسن, اور جو میں نے تجھے دیا نا میں نے انہی کے بھی دیے دیا. یہ نہیں کہ خلافت آئی تو حالات بدل دیے, نہیں,
فقر کا دامن نہیں چھوڑا ہے. اور کیونکہ حضرت ان کو پتہ تھی کہ شان فقر ہے کیا، شان فقر ہے کیا، ان کو پتہ تھا حضرت کے شان. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام لکھا ہے آپ کی جو کل پراپرٹی تھی نا، بظاہر یہ نہیں باقی تو سارا کچھ ہی ہونا دادا، بظاہر وہ ایک کنگا اور ایک پیالہ تھا. ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ایک شخص کو نا اپنی چلو سے پانی پیتے دیکھا. آپ نے فرمایا پیالہ توادو رکھے ہیں، کام تو ایسے بھی ہو جاتا. آپ نے پیالہ بھی صدقہ کر دیا، اب رہ گئی ایک کنگی. لکھا ہے ایک دن آپ نے کسی شخص کو نا ایسے داڑھی ٹھیک کرتے دیکھا. آپ نے فرمایا دیکھ کنگا بھی یہیں رکھے ہے، کنگا بھی دے دیا. اب کیا رہ گیا؟ نام یار رہ گیا. حضرت کہیں تشریف لے جا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی. آپ نے ایک درخت کو نوازا کہ آپ نے اس کے نیچے اس کو نوازا کہ آپ نے اس کے نیچے پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے. بارش اتنی تیز تھی کہ کچھ دیر بعد نا درخت بھی ٹپکنے لگ پڑا تھا. تو سامنے کچھ آر تھی جس میں لومڑی گئی. تو آپ کے قلب مبارک میں خیال آ گیا، لے وہی شاہ لومڑی کل بھی چھپنوں کا آ رہا ہے، تیرے کل کا کوئی نہیں. بس خیال کا آنا تھا. لکھا سامنے جنت سے بنا گھر ظاہر ہو گیا، جنت سے بنا، جنت کا گھر ظاہر ہو گیا. ان اینٹوں سے نہیں، یاقوت سے، مرجان سے، زمرد سے بنا گھر آیا، جس میں یہ والی مٹی نہیں جس میں جنتی نہروں کا گارا لگایا گیا. سامنے آ گیا اور آواز آئی، اے عیسیٰ کیا ہمیں تجھ سے گھر پہ آ رہے ہیں؟ بتا کیسے ہے، اتنے گھر چاہیے، میں لائنے لگا. دیکھیے یہ ہے جو تیرا کلندرانہ رنگ ہے نا، ہمیں تو یہی پسند ہے. دیکھیں حضرت عیسیٰ سجدے میں چلے گئے، عرض کی رب کریم جو تینوں ہے پسند ہے تو پھر سانوں ہی آئی پسند ہے. وہ یہ فقر ہے، یہ عشق ہے. ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا نا. ماتے اوے کا لائٹ بند رکھو. او کا میں آتے ہوئے بھی قبلہ شاہ صاحب سے یہ گفتگو کر رہا تھا. عجیب حالات ہے، عجیب. عشق کا تو نکال ہی جنازہ دیا نا. لفظ جملے سستے کر دیے. میں کسی کی بات نہیں کروں گا. میرے دادا شیخ جنہوں نے عشق کیا حضرت 100 سال حضرت ایک پلنگ پہ بیٹھ کے لنگا چھڑے. سوکھا کام ہے، سوکھا کام. لیکن کسی نے کہا تھا وہ کھاؤ اس کے لیے جس کی ابھی لگی نہیں ہے، جس کی لگ جائے اس کے لیے سوکھا ہے. دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ابھی لگی نہیں ہے، یہ اوکھی تاں لگ گئی. جدھر لگ گئی پھر اوکھی کتنے لگنی ہے؟ کیونکہ ابھی ادھر نہیں نہ لگی، ابھی ادھر لگ گئی ہے. ابھی ادھر نہیں لگی، ابھی ادھر لگی ہے. پھر جدھر لگی ہے اس کو یہ پسند ہی نہیں ہے تو کیا کرے. جدھر ادھر لگ گئی تو پھر وہی ہوگا جو ان کو پسند ہے. حضرت سیدنا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں کچھ لوگ نے بکرا بھون رہے تھے. انہوں نے دیکھ کے بڑا ادب کیا، صحابی رسول ہے، حدیث کے راویوں میں ایک حیثیت رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضور ساڑھے نہ دعوت شریک ہو. آپ رو پڑے. فرمایا میرے محبوب اس حال سے اس دنیا میں تشریف لے گئے کہ کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی. ابو ہریرہ بکرا کس طرح کھا لے. لگ گئی نا. پھر اپنی پسند نہیں ہوتی ہے، پھر بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے وہی پسند ہوتا ہے جو محبوب کو پسند ہوتا ہے، پھر وہی ناپسند ہوتا ہے جو محبوب کو ناپسند ہوتا ہے. سیدہ کائنات جن کا صدقہ ہم سارے کھا رہے ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضی وابناہما والفاطمہ. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. اب فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. کنیاں جی؟ 4. ساڑھے کاٹ چنگیراں پر روٹیاں بنائیں. لیکن وہاں کیا ہے؟ فرماتی ہیں 4 روٹیاں بنائیں. اب بزرگوں نے کلام کیا ہے کہ سیدہ نے 4 کیوں بنائی، 5 کیوں نہیں بنائی؟ تو بزرگوں نے پھر اس کا جواب لکھا ہے 4 اس لیے بنائی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا. آٹا ہی. اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ 5 نہیں کہا نہیں سکتا تھا. نہیں، اہل بیت کا مسلک یہ تھا جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے بابا. ہاں مسلک تھا ان کا. 4 روٹیاں بنائی. فرماتی 1 روٹی مولا مشکل کشا، 1 روٹی امام حسن، 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اب فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. اب میں کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا، او فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. اب فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اب وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبر دیا کرتے تھے، ان کو نہیں پتا فاطمہ کی ہوا ہی ہے، پتہ تھا ذرا. پھر بھی پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا ہے؟
ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سارا ہی پتا تھا، پھر بھی پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی اللہ کے رسول 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین، تینوں نے اپنی اپنی کھا لی۔ جب میں روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا، فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی قبول فرمانے۔ لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے، تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے، اور دکھ ہے جی امت پھنس گئی روٹی میں، امت روٹی میں پھنس گئی، کبھی ایمان بیچا، کبھی ضمیر بیچا، کبھی دین بیچا، پتہ نہیں کیا کیا بیچا۔ محبوب نے تو مال کے کونین ہونے کے باوجود بھی پتھر باندھ لی، کیوں؟ تاکہ کل کو میری امت کم از کم روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے، کم از کم میری امت کل کو روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے، کم از کم میری امت کل روٹی کے لیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول شکم مبارک پہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کیا امت روٹی میں پھنس گئی۔ اللہ دی قسم میرا واسطہ چل لینا، میں ساری کا محفل جو لنگر بند کرا چھوڑا، اتنی سونی محفل، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، محفل کے اختتام پہ ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے یہ قوم بھول جاتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، وہ چاند تے ٹر گئے، وہ مریخ تے ٹر گئے، یا جو بھی روٹی بھی لڑ رہے ہیں کہ دوسرے سے نہ، کب نکلو گے روٹی سے، کب نکلو گے روٹی سے یار؟ نہیں حضرت جی، پہلی گل سی دل والی، ہن دوجی گل آ گئی، ٹھیک ہے جی، کتے کٹ کے گنڈ بن لو، جڑا میرے نصیباں چ وہ مل کے رہے گا، جڑا میرے نصیباں چ نہیں مل۔ میں قبلہ جی ڈڈیال شاہ جی گیا، ڈڈیال یہ میرپور کے آگے ڈڈیال، پہلی بار میں گیا، بڑا کمال پروگرام ہوا، مرکزی پروگرام تھا۔ انہوں نے نا رات کو سردی بھی بڑی تھی، کھانے میں نا مچھلی رکھی ہے، اور ظاہر ہے دریا کی مچھلی، فارم کی مچھلی، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ذائقے میں۔ میں نے کھا کے کرنی بھی چاہیے تعریف تاکہ اہل خانہ کا دل خوش ہو جائے۔ میں نے تعریف کی، انہوں نے کہا حضرت صاحب اسی تہاڈے لئی ایتھوں ڈیم تو لے کے آئے، بس جی اتنی بات ہوئی۔ وہ کو 3 دن بعد نا بندہ سیالکوٹ آنا تھا، انہوں نے مزید مچھلی بھیجی۔ میں نے اپنی بچوں کی امی کو کہا، میں نے ڈاکٹر توقیر صاحب سے شیڈول پوچھا ہے، فلاں دن میری چھٹی ہے، تو اس دن نہ یہ مچھلی بنانا، کھائیں گے، اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، بھیجنے والے کے لیے دعا کریں گے۔ لو جی چھٹی میری، میں گھر ہی تھا، ایک جنازے کی کال آ گئی، میں جنازہ پڑھانے چلا گیا، ایک محبت والے ملے، ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے چائے کا کہہ کے۔ اب چائے پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا، ساتھ کچھ لوازمات بھی رکھ دیے۔ میں نے بڑا انکار کیا، ان کے اصرار پہ میں نے ایک چیز اٹھا کے کھا لی، پیٹ خراب ہو گیا، گھر آنے کے بجائے ہسپتال جانا پڑ گیا، رات 12-1 بجے تک ہسپتال رہا۔ ٹھیک ہے جی، گھر مچھلی پکی ہوئی ہے۔ جب مجھے چھٹی ہوئی نا تو ڈاکٹر کہنے لگا حضرت صاحب بڑی سویئر انفیکشن ہے، 3 دن تک کم از کم مرچ کو ہاتھ نہ لائیے تاکہ پھر نہ بیمار ہو جائے۔ میں گھر آیا، میری مچھلی، میرے لیے پکی مچھلی، میرے گھر میں نہیں کھاڑ دیتی ہے، نہیں کھاڑ دیتی ہے۔ اس کو باندھ لو کہیں گرا، سوکھے ہو جائیں گے۔ ہر بندے نے سر تے ایسے فکر دی پانڈ چکی ہے کہ تو کھاواں، وہ تو خود پیدا ہوا ہے۔ اگر تو خود پیدا ہوا ہے نا تو پھر تو تیری فکر کرنی بنتی ہے۔ تو اگر تو مانتا ہے کہ میں خود پیدا نہیں ہوا، میرا خالق وہ ہے، تو پھر خالق کرے تجھے کیا لوڑ پڑ گئی ہے؟ تو نے کیوں پانڈ سر پہ اٹھا لی ہے؟ یا تو یہ کہنا کہ تو خود پیدا، ہاں حضرت جی اب تو اصل میں خرابی ہوئی کہ دکانیں پڑ گئی۔ اب جب تک دکانیں نہیں تھی، کسی بزرگ کے پاس نہ کوئی بندہ چلا گیا، عرض کردہ حضور بڑی پریشانی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی مالک نے واہ دیتے ہیں، بڑی پریشانی ہے روٹی دی۔ فرمایا جی گھر جا کے انج کر، جدا جدا تو رازق تے خالق ہے نا، سارے ہم کروں کر چھڑ جا کے۔ عرض کردہ حضرت نہ میں خالق کسی دا، نہ میں رازق کسی دا۔ فرمایا پھر تینوں ٹینشن لین دی کادی لوڑ ہے، خالق بھی ہوے تے مالک بھی ہوئی ہے۔ اٹھاؤ یار، ہر بندے نے پنڈ اٹھا رکھی ہے سر پہ، کیا بنے گا، کیا بنے گا، کتوں کھاواں گے، کتوں۔ اور شاہ جی میں کہتا ہوں دکھ کی بات ہے، سارے باہر آئے، وکیل آئے، ڈاکٹر آئے، ماسٹر آئے، نرساں آئیاں، سارے سڑکاں تے آئے حضرت۔ اج تک نہیں میں ویکھیا حضرت جی کدی توتیاں نے ہڑتال کڈی ہوئے کہ پوری نہیں پین ڈی۔
فریج توتیاں کل کوئی نہیں، پڑولا توتیاں کل کوئی نہیں، بینک چ اکاؤنٹ توتیاں دا کوئی نہیں، جمع کرنی توتیاں کل کھ نہیں، میرے کل بینک بھی، بینک اکاؤنٹ بھی، میرے کل پیٹی بھی، میرے کل پڑولا بھی، میرے کل سارا کچھ جی، پھر بھی پریشان، کیڑیاں کل کھ بھی نہیں، پھر بھی ہے موجہ کرنے کی۔ تیرا کام نہیں ہے یہ فکر کرنا، تو کون ہوتا ہے یہ فکر کرنے والا؟ یہ جس نے پیدا کیا وہ جانے، اس کا کام جانے ہے، تو پریشان ہو گئے۔ اس کو بند ہو کہیں گرا یار، تاکہ کم از کم اس فکر سے تو نکلے ہیں، اور جس کام کے لیے آئی ہیں اس کام کی جانب توجہ، اور آئے کس لیے ہیں؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے۔ اور ساڑھے کو تو چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوں گے، قربان جاؤں کتنے کتنے بڑے کام کر دیے انہوں نے، جن کے نام پہ بیٹھے ہیں آج حضرت۔ میں تو خود نہیں جاتا ڈر کے مارے اوپر، میری اپنی اوقات نہیں کہ میں اتنے بڑے لیول پہ جاؤں، لیکن میرے امام نے کہہ دیا، کہتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ اور تینوں پانچ نمازاں نہیں آکھیا نا، تینوں ہے ہی آکھیا داڑھی دا، تجھ سے کسی نے علی اصغر مانگے؟ تینوں کسی نے کیا پتر دے؟ تو دے بھی نہیں سکتا ہے، رب نے منگے بھی ہونا کرو جڑے دے سکتے سن، رب نے منگے بھی ہونا کرو جڑے دے سکتے سن۔ ہم سے کب اس نے مانگے؟ سانوں ساڈا پتہ ہے ہونا، انہاں کول فجر نہیں اٹھیا جاتا ہے۔ تجھ سے کس نے مانگے؟ تجھے اتنا ہی کہا 5 نمازیں پڑھ، حلال کما، حلال کھا، کسی کا دل نہ دکھا، 2 نمبر راستے پہ نہ چل، کام تو وہ کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ تینوں تے آکھے ہی ککھ نہیں، تو ہے بھی رون دیا، تینوں تے کیا ہی ککھ نہیں ہے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ چھڈے ہی نہیں کو کام جڑا کوئی اور کرے۔ علی اصغر دے دیے، علی اکبر، یہاں 19ویں صدی میں انہی کی اولاد پاک میں سے بلے شاہ یہ دعویٰ کریں او دا عشق ہلورے دیندا ہے۔ 19ویں صدی میں انہی کا بیٹا، انہی کی اولاد پاک میں سے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی نسل پاک میں سے 19ویں صدی میں ایک فقیر دعویٰ کرے او دا عشق ہلورے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے۔ جی 19ویں صدی دے بلے شاہ دا ہے حال ہے تے قربان جاواں پھر انہاں دا کی حال ہوئے گا۔ اگر 19ویں صدی کا ایک سید یہ دعویٰ کرتا ہے اور ہم اس کے دعوے کو مانتے ہیں، ہم نہیں انکاری کہ بلے شاہ نے غلط دعویٰ کیا، ہمیں پتہ ہے اللہ والوں کے سیدوں کے جو انداز ہیں وہ کیا ہیں، کیا ان کی طاقت ہے، کیا ان کی پرواز ہے۔ میں کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں اگر 19ویں صدی میں بلے شاہ یہ کہتے ہیں او دا عشق ہلورے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے، تے قربان جاواں پھر امام حسین کی شان ہوئے۔ لیکن حضرت جی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اسی کھ نہیں آکھنا، اسی او کر کے دہانا جو یار چاہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اے ابن زیاد اور شمر کو تو چھوڑو، میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سارے بھی اکٹھے ہو جاتے، میرے امام پہ پانی نہیں بند کر سکتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کون تھا مائی کا لال جو حسین پہ پانی بند کرتا؟ نہیں، حسین نے پانی خود ہی چھوڑ دیا۔ ہاں حسین نہیں تڑپے، حسین نہیں تڑپے فرات کو، فرات تڑپتی رہی، حسین قبول کر رہے، فرمایا نہیں آج نہیں، آج یار دی مرضی ہے پیاسا رہنا ہے۔ حسین نہیں تڑپے پانی کو، حسین نہیں تڑپے پانی کو، فرات منتیں کرتی رہی، مالک قبول کر لو، شہنشاہ قبول فرما لو، فرمایا نا 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 نا، بڑا پیتا پانی، آج یار کہندا ہے پیاسے آنا میرے کو۔ کیا بات سناتے ہو جی ہیں؟ میں قربان جاؤں شان حسین پہ، میرے بڑوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں حسین تو رہ گئے ایک طرف، ان کا تو ہم پلہ ہی کوئی نہیں، ان کا تو ثانی کوئی نہیں، کیونکہ جن کے لیے محبوب فرمایا گئے حسین منی و انا من الحسین۔ ہاں جی ہمارے ان کا تو ثانی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت جی میدان کربلا میں عمر کے لحاظ سے، تصرف کے لحاظ سے جو سب سے کم تھے نا وہ تھے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، لکھا ہے کتابوں میں کہ جتنی دیر تک کاروان اہل بیت میدان کربلا میں رہا، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے زمین پہ نہیں لٹایا، کسی نہ کسی کی گود ہی میں رہے۔ کیوں بلا؟ یہ نہ ہو کہ زمین پہ لٹائیں ایڑی رگڑ دیں نیچے سے پانی نکل آئے، کیونکہ آج زور نہیں ہو رہا ہے، آج زور
نہیں وکھانا دسنا ہے کہ یار دی رضا تے راضی کیویں رہیدا ہے. اسی لیے تو پھر میں نہیں ان کو جانتا یہ کیا کیا سٹوریاں کہانیاں سنا رہے ہیں حضرت. ہم تو اپنے بڑوں کی بات کریں گے حضرت, اور ہمارے بڑوں نے ہمیں بتا دیا کیا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. اللہ دی قسم ہے صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے میرے حسین کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے, صرف اشارہ فرما دیتے میدان کربلا کا نقشہ بدل جاتا ہے. لیکن کیا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہے. اسی لیے پھر میرے سلطان حضرت سلطان نے بہو کہتے ہیں, فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہوا ہے. عاشقی کا بچوں کا کھیل ہے حضرت. ہاں یہ سبجیکٹ ہی وکھرا ہے, یہ ادارہ ہی وکھرا ہے, اس کے قاعدے وکھرے ہیں, اس کے قانون وکھرے ہیں. ہاں جی عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے. میں نے ایک دن عرض کی اپنے شیخ کی بارگاہ میں نے عرض کی تھی حضور کچھ عشق و ارشاد فرماؤ. تو چوک سے گئے اور مجھے فرمان لگے مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئیے, عشق دا نام ہی نہ لئیے. یہ بڑی پیڑی ہوتی ہے. کیا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے. پہلا تو جو میاں عشق ہے نا اس کا ہوتی ہے نا, یہ میری شرطیں ہیں. پہلی شرط میاں عشق کی یہ ہے, وہ کہتا ہے جتھے میں رہوں گا میں کسی دوجے نو رہن نہیں دینا ہے. پہلی شرط اس کی یہ ہے, جتھے میں رہوں گا کسی دوجے نو میں رہن نہیں دینا, پھر اتھے میں ہی رہوں گا. ادھر جدھر میں رہتا ہوں یہ میاں عشق کا اس کی پہلی شرط ہے. وہ کہتا جدھر میں رہوں گا ادھر پھر میں رہنے کسی دوسرے کو, کیونکہ جتھے میں رہنا ہوں پھر اتھے میں ہی رہتا ہوں. نہ بیوی رہے گی نہ بچے رہیں گے, اتھے پھر میں ہی رہوں گا. اس کی طرف اشارہ بھی کیا حضرت شاہ صاحب ہیں, وہ کیا نام ہے, حجر شاہ مقیم دے جٹی عرض کرے. وہ آخری شعر ہے نا, سنیاں ہو جن گلیاں تے حالی رانجن یار پھرے تطہیر القلب اما سوا اللہ. تے میں رہاں گا میاں عشق کہتا ہے میں رہن نہیں. ہاں حضرت جی یہ ہماری تاریخ کا نا بڑا معروف کریکٹر ہے مجنون. اس کا اصل نام ہے قیس, بنو عامر سے اس کا تعلق. شہزادہ تھا حضرت جی, عشق نے حال و بیال کر دیا بیچارے کو. لکھا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. یہ بیٹھ کے نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا. حضرت نے فرمایا حضرت نے پوچھئے یہ دے خیال نہ خلیفہ کیوں ہونا چاہیے, حضرت مولا مشکل کشا کو یا حضرت امیر معاویہ کو؟ ہیں جی ٹھیک ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا, اگر ہم حضرت امیر معاویہ کا نام لیتے ہیں تو ہم حضرت علی کے مقابلے میں لا کے نہیں لیتے ہیں. مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں. مقابلہ حق بجانے حیدر کر رہا مسل کے آلو سنت. یہ آپ اپنے اندر سے نا, آپ کے اندر یہ غلط فہمی ڈالی جا رہی ہے کہ اگر ہم حضرت سید امیر معاویہ کا نام لیتے ہیں تو حضرت علی کے مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں. وہ بہت فرق ہے جی, فرق مراتب بے شمار ہے ہی کوئی نہیں حضرت جی, مقابلہ ہی کوئی نہیں. یہ آپ اپنے اندر سے غلط فہمی نکال لیں کہ ہم مقابلے میں مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں, کسی طرح سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ حضرت امیر کہ تو کس کا, آپ گئے آپ نے جا کے پوچھا ہو کیسے تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو یا حضرت امیر معاویہ کو؟ آگے سے کیا عرض کرتا ہے حضور خلیفہ نہ حضرت علی کو ہونا چاہیے نہ حضرت امیر معاویہ کو. آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ اور کہتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. آپ نے سب سے پہلے فرمایا انت مجنون, اور تو دیوانہ ہو گیا. عشق لیلا نے تیرا یہ حال کر دیا نہ تجھے حضرت علی یاد ہے نہ حضرت امیر معاویہ یاد ہے. اب شیخ کہتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال کر سکتا ہے تو قربان جاؤں پھر عشق حقیقی کیا حال کرے گا حضرت, ہے کچھ نہیں چھوڑتا میاں. اس لیے حضرت خواجہ غلام فرماتے ہیں عشق تے آتش دو ہی برابر,
سار چھڑ دینے دوئیں جیسے آپ کچھ نہیں نہ چھوڑتی عشق بھی نہیں چھوڑتا عشق تے آتش تو ہی برابر ہوئے عشق دا تاں اتھے کھیرا آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا پھر پوچھتے ہیں خود کو سوال آتش نو تے پانی بجھاوے جاگ لگ جائے تے پانی چھٹو آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا غلام فریدہ ہوتے ککھ نہیں بچدا جتے عشق دا ہو جے پھیرا یہ اس کی پہلی شرط ہے کہتا جتے میں رہاں گا میں دوجے نو رہن نہیں دے دینا کسی کیونکہ جتے میں رہنا ہوا ہوتے میں ہی رہنا ہوا ہوتے میں رہن نہیں کسی نو دندہ تھا یہ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ کتب صاحب نے مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا فرماتے ہیں اور حضرت جی ہم نے دنیا دار جے کتے جاواں گے بھی نہ تے جا کے پہلا سوال کی کران گے ایتھے ہوٹل کیڑا چنگا ہے دنیا دار ہے نا ہوٹل کیڑا چنگا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ اس کا پتہ پوچھتے ہیں اگر اس کا پتہ نہ دینے والا ہو تو پھر کسی ایسے کا پتہ دیتے ہیں جو اس کا پتہ دے آپ فرماتے ہیں میں نے جا کے پوچھا ایتھے کوئی مرد رہندا ہے وہ اہل علاقہ سمجھ گئے کہ انہوں نے کہا جناب ایتھے تے کوئی نہیں جی وہ سامنے جڑا پہاڑ دسدا ہے نا وہ دی غار سے کوئی مرد رہندا ہے اور صوفیاء کی اصطلاح میں مرد اس کو کہتے ہیں جو طالب مولا ہو اس کو کہتے ہیں مرد جو طالب مولا ہو بابا صاحب فرماتے ہیں بڑے جوخم اٹھائے میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں ایک ٹانگ ایتھو گوڑے تو بڑی پئی ہے گوشت کچھ بھی نہیں خشک ہو چکی ہے فرماتے اندر گیا وہ گدڑی اوڑے بیٹھے تھے کہتے کچھ باتیں ہوئی جب مجھے اجازت ہوئی جانے کی تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک چھوڑ نہیں جانا فرماتے ہیں وہ اٹھے تو کیا دیکھتا ہوں حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے حضرت کی بھی کوئی نہیں اتے آ سکتا کوئی نہیں بڑا کٹھن راستہ ہے کہتے میں نے کہا کہیں کوئی معاملہ آپس میں ملتا تو نہیں کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضور ایک لت جناب دی بھی کوئی نہیں ایک لت باہر کٹی بھی پئی ہے تو کیا معاملہ ہے ہائے 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 تو بابا صاحب فرماتے ہیں وہ رو پڑے اور کہنے لگے فرید میں نے دعوی عشق کر دیا اور بھائی جی جو دعویٰ ہے پھر نال ہی امتحان بھائی جنہیں سکولے داخلہ ہی نہیں لیا تو پھر وہ امتحان نہیں ہونا ہے تو جنہیں لیا ہوتا پھر امتحان ہے ہونا ہے کہتے میں نے دعویٰ کر دیا دعویٰ نہ کریے کبھی میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کسی سرنگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ دعویٰ نہ کریے مارے جاؤ گے اسی نہیں جی آنے جاؤ گے کوئی کہ امتحان دے سکیے فیل پہلے کو ربا سی فیل اسی آپ کہنے ہیں اسی فیل ساڑھا نہ امتحان نہیں کوئی اسی فیل ہمیں اسی پہلے ہی مان گئے اسی فیل وہ کہتے ہیں امتحان آ گیا کیسے کہتے بارش شروع ہوئی 7 دن سورج نہیں نکلا کہتے غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے تھا کہ صبح تک یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے گی یعنی میں نے 2 نفل پڑھے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہتے اگلا جو دن آیا نا وہ دھوپ لے کے آیا کہتے میں غار کے منہ پہ بیٹھ کے نا سورج کی گرمی سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا کہتے ایک دوشیزہ گزری عورت میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی بس وہ نظر کام کر گئی اور کہتے میرا جی چاہا کہ میں پیچھے جا کے پھر دیکھوں ماتی ماری گئی اوے ہوشکار پہاڑ کی چوٹی پہ کسی بندے کا آنا بڑا مشکل کام ہے عورت کدھر سے آ گئی کہتے بس شہوت کا غلبہ ہو گیا کہتے میں اٹھا اور اس کے پیچھے جانے کے لیے نا میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا کہتے بس پاؤں کا باہر رکھنا تھا تو غیب سے آواز کی آتی ہے واہ بندیا واہ واہ بندیا واہ عشق دے دعوے ساڈے نال تے جانا غیراں پیچھے عشق دے دعوے ساڈے نال تے جانا غیراں پیچھے کا یہی وہ قدم تھا جو سب سے پہلے اس کے غیر کی جانب بڑھا فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے عاشقی دیکھنی ہو تو پھر کربلا دیکھنا عاشقی دیکھنی ہو تو بدر دیکھنا عاشقی دیکھنی ہو تو پھر احد دیکھنا عاشقی دیکھنی ہو تو حنین دیکھنا تبوک دیکھنا خیبر دیکھنا خندق دیکھنا عشق دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھنا عشق دیکھنا ہو تو علی المرتضیٰ کو دیکھنا جب میرے مولا کی ولادت ہوئی نا تو لکھا ہے آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے محبوب موجود نہیں تھے مکہ میں
اب تشریف لائے، مولا مشکل کشا کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. آپ اپنی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے گئے. وہ آگے سے عرض کرتی ہیں خوشی تو ہے لیکن ایک دکھ بھی ہے. فرمایا وہ کیا؟ کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا. آپ نے فرمایا دو میری گود. لکھا جیسے محبوب نے گود میں لیا مشکل کشا نے آنکھیں کھول دی. ہائے 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 ہائے. وہ لکھا ہے ایک دن محبوب نے پوچھا اے علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے محبوب دیکھوں. عشق دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لینا، عشق دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لینا. یہ جب محبوب معراج پر تشریف لے گئے جبرائیل امین ساتھ چلے ہیں، ساتھ چلے، لیکن آگے جا کے ایک مقام ایسا عرض کرتے محبوب آگے نہیں جا سکوں گا. پوچھا جبرائیل کیوں؟ عرض کی محبوب اگے جاواں گا تے پر سڑ جائیں گے. چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر ہے پر سڑ جائیں گے. محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، جبرائیل امین رہ گئے. اب بزرگ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل. اگر جبرائیل کی جگہ ہوتے نا حضرت ابو بکر تو انہوں نے عرض کرنا تھا محبوب پامیں سڑ جاواں گا جانا میں نہ لیجے. عشق پامیں سڑ جاؤں گا جانا میں نہ لی جانا. عشق اسی لیے پھر حضرت سلطان کہتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. میں جب جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے اسے قادری صاحب تھے تو پریس تھا ان کا نا، ہم حضرت جی اپنا خط ٹھیک کرنے جایا کرتے تھے ان کے پاس. ہینڈ رائٹنگ 1.5-2 سال جاتا تھا. تو مجھے 1.5 سال تک مجھے بھی نہیں پتا چلا کہ قادری صاحب کی اولاد ہی کوئی نہیں. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی عقیدت تھی کہ اپنی اس جگہ کا نام نا محلے کا نام ہی کوچہ غوثیہ رکھ لیا ہوا تھا. کاغذوں میں نام کوچہ غوثیہ نہیں تھا لیکن انہوں نے نام کوچہ غوثیہ رکھ لیا. اتنی محبت تھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ. بڑے اہتمام کے ساتھ 11ویں شریف، اور بڑی 11ویں تو بڑے لاڈوں چاؤں سے جناب مناتے تھے. بڑی 11ویں شریف تھی. مجھے بھی انہوں نے کہا تو نہیں آئی، میں بھی آیا. حضرت کے ایک دوست تھے ان کے شیخ تشریف لائے تھے پیر صاحب، ان کے دوست نے اپنے پیر صاحب کو بھی لی. اس دن مجھے پہلے دن پتا چلا 1.5 سال بعد کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں. وہ محفل ختم ہو گئی، بعد میں پھر ہم آپس میں بیٹھے تھے. ان کے دوست نے اپنے پیر صاحب کو کہتے ہیں حضرت صاحب قادری صاحب کی دعا کرو انہاں دی اولاد کوئی نہیں. مجھے پہلے دن پتا چلا 1.5 سال کہ حضرت دی اولاد کوئی نہیں. پیر صاحب نے ہاتھ کے لیے دعا کھڑے کر دیے، دوست نے بھی کر دیے، میں نے بھی کر دیے، قادری صاحب نے نہیں کیتے. کوئی پیر صاحب نے بڑا غصہ لگا، دوست کو بھی لگا، مجھے بھی لگا. غصے سے پیر صاحب بغیر سلام لیے چلے گئے، پیچھے پیچھے ان کے دوست بھی چلے گئے. میں تھوڑی دیر بیٹھ کے میں بھی چلا گیا. اگلے دن جب آیا نا میں دوبارہ مشق کرنے، موڈ اچھا تھا، میں نے عرض کی حضرت کل کوئی غلط نہیں ہو گیا؟ ان کہنے لگے کہ میں حضرت تہاڈی اولاد واسطے انہوں نے دعا لی ہاتھ کھلا رہے. جناب نے ہاتھ ہی نہیں کھلا لیا. رو پڑے. ان کہنے لگے مولوی سلیمان جی ہاتھ کھلا رہا تے کافر ہو جاتا. شریعت میں نہیں، شریعت میں عشق میں. میں نے کہا نا اس کے اپنے اصول ہیں. کہتے ہیں اگر ہاتھ کھڑے کرتا تو کافر ہو جاتا. میں نے عرض کی حضور کیوں؟ فرمان لگے یہ مجھے بتا اگر میرے گھر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ شریعت میں ہاتھ کھڑے کرنا جائز ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، مت گالوں کو بتنگڑ بنا دو بات کا شریعت میں. لیکن اس کہتا ہے بھائی میرے قانون ہو رہا ہے، میرے قانون پہلے آئی پہلے دیکھ کے آئی بات نہ کی ہے کہ ہوا ہو. کہتے ہیں اگر میرے گھر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ میں نے عرض کی اللہ دی مرضی نہ نہیں تو خود کو گالی دے کے کہتے ہیں پھر میں کتا کون ہونا وہ دی مرضی دے خلافات کھلا رہا ہے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ایتھے قتل مننا پینا ایتھے نہیں پرونٹے پرونٹے کوئی بھی. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے. یہ بس جو دین میں تھا پہنچ گئے وہاں. یہ حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ ماموں ہیں رشتے میں نبی علیہ السلام. حضور فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو ہیں. سعد بن نبی وقاص
بڑے قداور صحابی تھے جنہوں ساڑی پنجاب بڑا جوان صحابی ہے. یہ احد شریف میں نبی علیہ السلام ان کو تیر پکڑاتے جاتے یہ چلاتے جاتے, انہوں نے بغیر رکے تیر فائر کیے. یہ نہیں عرض کی کہ محبوب تھک گئے, تب بھی معاملہ رکا جب تیر ختم ہو گئے. نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. اتنے جلیل القدر صحابی ہیں. اور دعا کی اللہ اس کے بعد میرا ساتھ جو منگے نا اینو دے چھڑی. مستجاب الدعوات صحابی تھے. وہ لکھا ہے ایک وقت آیا کہ سعد بن نبی وقاص نا نبی نہ ہو گئے. آپ نے ایران فتح کیا تھا, نبی نہ ہو گئے. تفسیر روح البیان ہے. اور آپ نے جہاد ترک کیا, ظاہر ہے نبی نہ ہو گئے. اور آپ نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی. وہ لکھا ہے حج کے ایام تھے, جیت کبار صحابہ اکٹھے تھے. وہ بات ہو گئی, سارے کہنے لگے حضرت پہلی گل تے ہے جڑی جگہ ہو ایتھے ہی دعا قبول ہوندی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جگہ نہ بھی ہو تو آپ خود مقبول ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں, تے اکھاں کیوں نہیں منگدے؟ ہائے آپ نے فرمایا اے دسو مینوں انا کنے کیتا ہے؟ سب نے عرض کی حضرت اللہ پاک نے. فرمایا جو انا کر کے راضی ہے تے میں بھی انا رہ کے راضی ہوں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے, عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. دھر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے شہ تلواراں کھنے ہو. جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو. اللہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. حضرت جی وہ تو کر گئے, اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے کوئی خطیب عام خاص بڑا چھوٹا مقبول معروف غیر معروف غیر مقبول سب نے یہ بات سنانی اور آپ نے سننی ہے کیا کہ سر امام علی مقام نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا جی. ہم کب انکاری ہیں, لیکن دکھ دی گل ہے اوے امت اس سر پاک نے تو نیزے پہ بھی قرآن سنا دیا. تو کدی گھر بیٹھ کے نہیں قرآن کھولیا؟ تو کدی گھر بیٹھ کے نہیں قرآن کھولیا؟ سارے بتائیں گے کہ سر مبارک جو جس میں اطہر سے جدا کیا گیا تو اس کو ہمارے امام سجدے میں تھے. جیسی سجدہ کدی کیتے ہی نہیں ہے. صرف سن کے سنا کے چسکے لے کے نہ چلے جاؤ یار. مقصد سمجھو کیا ہے, کربلا کا مقصد کیا تھا, کربلا کی وجہ کیا تھی. میں اکثر جا کے نہ پوچھتا ہوں آپ باپ سے, میں کہتا ہوں یار قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں کہتا ہوں یار وہ اسلام جس کو امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا تھا وہ میں نویا تے دسو ہے کتھے اسلام. کدی تسی اسلام آباد گئے اتنے اسلام ویکھیا؟ اتنے تے ننگیاں بیبیاں پاؤن لگیاں, دوپٹہ ہی کوئی نہیں, چادر ہی کوئی نہیں. تے لاہور ویکھیا ہوا کسی شادی میں اسلام نظر آیا؟ ہمارے کاروباروں میں اسلام کوئی نہیں, ہماری دکان میں اسلام کوئی نہیں, ہماری تنہائیوں میں اسلام کوئی نہیں, ہمارے گھر میں اسلام کوئی نہیں, ہمارے دل میں اسلام کوئی نہیں, ہمارے چہرے پہ اسلام کوئی نہیں, ہمارے سر پہ اسلام کوئی نہیں. سوال یہ ہے جی جس اسلام کے لیے امام صاحب نے سارا کچھ ہی قربان کر دیا ہے کتنے؟ اور حضرت 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے لکھا, آج ہوتے تو پتہ نہیں آپ کے جملے کیا ہوتے. میں اسی پہ گفتگو ختم کروں گا. 100 سال پہلے لکھا جی, کیا کہتے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. کوئی اس کو تیار ہی نہیں گھر رکھنے کو, تکے کھان دیا ہے. کیونکہ ساڑھے گھر تے ٹی وی ہے, ساڑھے گھر تے انڈیا دے ڈرامے نے, ساڑھے گھر تے گانے باجے نے. اسلام کے اندر جتھے ہوئے گا میں اتنے رہنے کوئی نہیں. کوئی اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار کوئی نہیں. عورتاں دے سراں تے دوپٹے کوئی نہیں, لباس بڑے چست نے. جدوں جان جاندی ہے جوان کڑیاں پھول سٹ دیاں نے. اسلام کہندا ہے مینوں تے پسند ہی نہیں, اس لیے ہم نے اپنی شادی پہ اسلام کو بلائے کوئی نہیں. ہماری دکانوں میں اسلام کوئی نہیں, کیونکہ اسلام کہتا ہے پورا تولو, جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ دو. اسی تینے کام کرنے نے, پھر اسلام کہندا میں تیری دکان تے نہیں آنا.
دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑین سینے لاوے. وہی ہوگا جو پچھلی محرم پہ ہوا، جو اس سے پچھلی پہ ہوا، جو اس سے پچھلی پہ ہوا. میں نے سنایا، آپ نے سنا، سب اٹھ کے چلے گئے. نہیں یار، جڑا بے نماز ہے نمازی ہو جو یار. جنہیں داڑھی نہیں رکھی داڑھی رکھ لو. اے سوکھا کام ہے. علی اصغر دینا سوکھا کام تھا. توبہ توبہ. لکھا ہے جب آپ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک میدان جنگ سے اٹھا کر خیمے تک لائے، لکھا ہے اس سے پہلے امام کی داڑھی مبارک اور سر مبارک میں چند چند بال سفید تھے، باقی کالے تھے. لیکن لکھا ہے امام علی اکبر کے جسم اطہر کو خیمے تک لاتے لاتے آپ کی ساری داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے. سوکھا کام سی ہے، سوکھا کام سی ہے. سوکھا ہے، سوکھا ہے. میرے بزرگ کی کمال بات ارشاد فرمایا. آپ فرمایا کرتے تھے اوے کاکا، اے کاکا رکھ لے. اے کاکا عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا کاکا رکھیا. فرمایا پھر اس دن تیرا بھی کاکا رہ جائے گا. نہیں جڑا نمازی نہیں نمازی ہو جو یار. جڑا نمازی نہیں، کل پیشی جو تھے اور صحابہ نے پوچھنا ہے 10 میاں کیوں نماز نہیں پڑھی، اور پوچھنا ہے جی جو آپ کو یہ جو بتایا جا رہا ہے نا بھئی کہ مالک میں وہ آپ کو بتاؤں گا جو قرآن کہہ رہا ہے، میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام، جو ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا. میں نہیں وہ کہوں گا. اور میں چلو کسی چھوڑو اپنی سنا دیتا ہوں، نال ہی گل ختم. میں جی اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. میں جنہ کا لاڈنا ہوں میں تانوں دس نہیں سکتا. میں کدی ڈالٹا کیوں نہ سالن کھادا نہ کدی حلوہ کھادا دیسی کیوں. اتنا لاڈوں میں پلا، جڑے کپڑے ایک سال پائے دوسرے سال کدی، جڑی جتی ایک سیزن پائی دوسرے سیزن لاڈوں میں پلا. لیکن والد صاحب پھر بھی بڑے سخت تھے. کٹ بڑی کھاتی میں ابو جی کو. لیکن کیا ہوا، وہ مار مجھے بنا دی. وہ مار مجھے ایک دن نا بارش، جیسے آج کل موسم ہے، بارش برسی تھی اور ہماری سڑک بن رہی تھی، مٹی مٹی تھی. میں بڑی احتیاط سے چل رہا تھا. مجھے ابو جی نے نا 100 روپیہ دے کے دہی لینے بھیجا. بس تھوڑی سی بے توجہی ہوئی، میرا پاؤں کیچڑ میں اور میں زمین پہ، سارا دن کیچڑ میں گر کے ضائع ہو گیا. مجھے بھی چھوٹے چھوٹے آئی. میں اٹھ کے نا سائڈ پہ بیٹھا رو رہا تھا. میرے چچا جان آ گئے، پوچھتے ہیں کیوں رون رہے ہیں. میں نے عرض کی چاچا جی دہی روڑ گئے، دہی روڑ گئے. تو میں نے فرما لگے روڑن والی شے ہی تو روڑ گئی، چل کر چلیے. میں ابو جی نے بڑا مارنا، کہنے لگے یار پا کم از کم تینوں کلو دہی تو نہیں نہ مارا لگا. میں کلو دہی تو نہیں پینی، مار ایس گل تو پینی ہے تینوں پتہ ہی نہیں چکڑے تے تو پیر ویکھ کے کیوں نہیں رکھیا ہے. گل مار دہی تو نہیں پینی، مار چکڑ چ پیر رکھن تو پینی ہے. وہ مجھے کہنے لگے نہیں تو میری گارنٹی تے آ، میں نہیں پا نوں مارن دیاں گا. وہ چاچا سارے نوں چھوٹا سی، اودا بھی پا ہی سی، جویں میں تھا اوویں وہی. ابو جی بڑے تھے سب سے، وہ سب سے چھوٹا تھا. ابو جی نے چاچے دے سامنے ہی مینوں ماریا. چنگا بہرحال میں ایک دن ملتان جا رہا تھا تو مجھے بات یاد آ گئی. پھر بات ہوتی ہوتی نا آگے نکل گئی اور میں بڑا ہی رویا. میں نے کہا سلیمان او دن کلو دہی روڑ کے تے ابو سامنے جاندے ڈرن ڈیا دس کہ ابو نے پوچھنا ہے تینوں پتہ ہی چکڑے تو پھر پیر چکڑ چ رکھیا. ابو سامنے کلو دہی روڑ کے جاندے ہاں تے مولوی سلیمان ایتھے تے سارا کچھ ہی روڑ بیٹھا ہے، کل اللہ تعالیٰ دے رسول دے سامنے کیویں جانا اور وڈے ہو جانا ہے. جانا ہے. شاہ حسین کہتے ہیں کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا، آخر کام اللہ دے نال. یہ ہم کہہ دیتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ترجمہ نہیں آتا. ترجمہ آتا ہے جان نکل جائے. کیا انا للہ اللہ ہی کے لیے ہے، و انا الیہ راجعون اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے. لوٹایا چلو جی پھر آخری کہہ کے آخری. بس یہ تڑپ ہوتی ہے شاید ایس گل نہ کسی دا دل نرم ہو جائے، کسی دے رائے پہ جائے.
بس یہ ہوتی ہے. اچھا ہو سکتا ہے یار ہے گل کسی نے دل تے اثر کر دے. چلو جن کے نام پہ بیٹھے ہیں ان امام حسن مجتبی رضی اللہ آپ بیٹھے تھے آداب محفل. پہلے بابے سارے چٹیاں داڑیاں والے اگے, پھر اس تو بعد مختصر جی آپ پہلے بابے نال مخاطب ہوئے. فرمایا بات کا مفہوم, بھائی بابے ہو چٹیاں داڑیاں والے ہو, جو گال پوچھیے تو جواب دیو گے؟ سب نے عرض کی جی امام, آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں, آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں, آپ سید ہیں. حکم فرمایا کسان حال چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, اپنے کھیت کو پانی دیتا ہے, پھر فصل آہستہ آہستہ کئی مراحل سے گزر کے پک کے تیار ہو جاتی ہے. بھائی چٹیاں داڑیاں والے دسو ہاں. پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سب نے جواب آتا ہے, تنوع نہیں آتا. جب فصل پک جاتی ہے تو کسان کیا کرتا ہے؟ سب کو جواب آتا ہے, ان کو بھی آتا تھا. عرض کرتے ہیں امام صاحب فصل پک گئی ہے, اس لیے کسان اپنی فصل کاٹ لیتا ہے. فرمایا بھائی بابے ہو چٹیاں داڑیاں والے ہو, تیار رہی ہو, تسی پکی فصل ہو انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا نہیں ہے. تسی پکی فصل ہو انہیں کسی ویلے بھی. ہن سانو چٹیاں داڑیاں والے نوں چاہیے ان اوتھے کٹ تے ہتھے بوتا. بڑا ٹائم لگا لے, پتر ویا لے, تیاں ویا لیاں, تو دوترے ویکھ لے, پوترے ویکھ لے, ہن کی کڈنا بارو یار. ہن جڑا تیرے کا ٹائم ہے مالک راضی کر, سجدے ودا, ذکر ودا, درود ودا, تو یہ بھی اسے پاسے پہ آتا. اب جوانوں کی باری ہے. فرمایا میں جوانوں تسی بھی جواب دیو گے؟ عرض کی تھی جی امام. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان حال چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, ابھی ابھی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے ایک طوفان آتا ہے, ایک سیلاب آتا ہے اور اس فصل کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے. فرمایا جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو کہ تے نہ ہوئے حکم الہی دا کو طوفان آئے اور تانوں پکن تو پہلے پہلے تباہ کر چھڑے ہوئے ہیں. ایتھے تیاری نہیں ہے. اپنی نمازاں پوریاں رکھیے, اپنی نمازاں کوئی پتہ نہیں پا جی. اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے,